ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا اور اے لوگوں تم کیا صبر کرو گے؟ اور اے محبوب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طعن کیا تھا کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کھانا کھانا، بازاروں میں چلنا یہ امور نبوت کے منافی نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی مستقل عادت تھی، لہٰذا یہ اعتراض محض جہالت پر اور عناد پر، یعنی جو دلوں میں بغض ہے یہ اس پر مبنی ہے۔ یہ جو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 3 قول آتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا قول مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے امیر لوگ جب اسلام لانے کا وہ ارادہ کرتے تھے تو غریب صحابہ کرام کو دیکھ کر وہ خیال کرتے تھے کہ ہم سے پہلے یہ اسلام لا چکے ہیں، اس لیے انہیں ہم پر ایک فضیلت رہے گی، اس خیال سے وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہتے اور امیروں کے لیے غریب صحابہ کرام آزمائش بن جاتے۔ دوسرا قول مفسرین نے اس کا یہ لکھا کہ یہ آیت ابو جہل، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل سہمی اور نضر بن حارث فرمایا ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت عامر بن فہیرہ یہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ ان کو دیکھا یہ پہلے اسلام لا چکے ہیں، تو یہ جو کافر تھے ابو جہل اور ولید بن عقبہ، عاص بن وائس اور یہ نضر بن حارث، انہوں نے ان صحابہ کو دیکھ کر غرور سے کہا کہ یہ ہم سے پہلے اسلام لائے ہیں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا، یعنی یہ اسلام لے کر آئے ہیں تو اگر ہم بھی اسلام لے کر آ جائیں تو ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ تیسرا قول مفسرین اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مسلمان فقراء کی آزمائش میں نازل ہوئی کہ جن کا کفار قریش مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ہمارے غلام ہیں اور ارذل ہیں، نعوذ باللہ، یعنی وہ یہی حضرت بلال بھی کسی کے غلام تھے، حضرت صہیب بھی، یہ جتنے صحابہ تھے یہ کسی کی غلامی میں سے نکل کر پھر یہ آزاد ہوئے تھے اور یہ اسلام لائے تھے، تو یہ مذاق اڑا کر کہتے تھے کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور نعوذ باللہ ارذل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ان مومنین سے فرمایا کیا تم اس فقر و شدت پر اور کفار کی اس بدگوئی پر تم صبر کرو گے؟ اور اے حبیب تمہارا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے کہ جو صبر کرے اور اس کو بھی کہ جو بے صبری کرے۔ تو یہ تینوں قول مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا، لیکن علماء کہتے ہیں اس آیت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کا مال نہ ہونا اور غربت کا شکار رہنا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے اور مفلوق الحال ہے، بچپن سے یا اب تک اس نے ایک ساری زندگی اگر آزمائش دیکھی ہے یا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہے، تو اگر یہ حدیث مبارکہ سن لیں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمانوں کو صبر و قرار نصیب ہوگا۔ حدیث پاک سنیے کہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جس کو اس پر مال اور شکل و صورت میں فضیلت حاصل ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے کہ جس پر اسے فضیلت حاصل ہے۔ یعنی مال و شکل و صورت میں اگر کوئی زیادہ ہے تو اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی اس کی طرف نظر ہی نہ کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ اپنے سے کم والے کو دیکھ، تو جو تجھے ملا ہے اس پر تجھے صبر بھی آئے گا اور تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا۔ جب تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا مال و شکل و صورت میں، تو یقیناً تیرے اندر نہ شکری پیدا ہوگی، اور نہ شکری پیدا ہوگی تو پھر تو شکوے شکایت کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر تو اللہ کے مزید انسان بے صبری کر کے گناہ بھی کمائے اور اللہ کے غضب کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف دیکھو، جو تم سے زیادہ حیثیت کا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ یہ عمل اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ یعنی جب بندہ اوپر دیکھے گا تو ہو سکتا ہے حقیر جاننا شروع کر دے کہ مجھے کیا ملا، اور یہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہوئے، زبان سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے تو کیا ملا۔ ساری زندگی لوگ اپنے آپ کو بھی کوس رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری حدیث پاک میں آپ کے سامنے، اور پھر میں 19ویں پارے کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھتا ہے، اور فرمایا جس میں یہ دونوں خصلتیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ اب وہ کون سی دو خصلتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر لکھتا ہے؟ سنیے۔ نمبر 1، فرمایا کہ جو شخص دینی معاملات میں، دین میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے، یعنی اگر نیک ہے تو اپنے سے زیادہ نیک کی طرف، علم والا ہے تو اپنے سے زیادہ علم والے، یعنی دینی معاملات میں اپنے سے بڑھ کر دیکھے کہ مجھ سے زیادہ یہ عمل کرنے والا، یعنی یہ سب سے زیادہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک خصلت یہ پائی گئی تو اسے صابر و شاکر لکھے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اس پر اس نے اس کو فضیلت دی، یعنی ایک تو یہ کہ اس نے دینی معاملات والے میں اوپر والے کی طرف دیکھا، دوسرا یہ کہ دیکھا اس نے اور پھر اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھا، تو جو وہ عمل کر رہا ہے اور یعنی اس سے کم والے کو دیکھا تو پھر وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ میرے مالک تو نے مجھے اس پر فضیلت دی کہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی، تو یعنی وہ شکر بھی کرتا ہے اور دینی معاملات میں آگے بھی بڑھتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھے گا۔ اور فرمایا کہ جو دینی امور میں اب اس کا الٹ ہو جائے کہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے، اور دنیاوی امور میں فرمایا کہ اسی طرح وہ جو دوسری بات میں نے آپ کو کہا تو وہ دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی، اور اسی طرح ان دو باتوں کا الٹ کریں تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے تو فرمایا اور اس پر افسوس بھی ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا کہ اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہم سب مسلمانوں کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی اس پر عمل کرنے اور غربت اور مسکینی کی حالت میں اللہ ہمیں صابر و شکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا
ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ سماعت کر چکے تھے کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا اور فرمایا کہ کفار جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر اور نشر کو نہیں مانتے، اسی لیے فرمایا وہ قیامت کے دن ہونے والی ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول بنا کر یا رسول کریم کی نبوت اور رسالت کے گواہ بنا کر ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے۔ ایک تو تھا ہدایت مان لیتے، لیکن ان کے اعتراضات دیکھیے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں کیسے کیسے اعتراض کرتے تھے، یعنی یہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے لیے فرشتے آئیں اور وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر، یا پھر یہ اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جو ہمیں خود بتا دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور ان کا تکبر انتہا کو پہنچ گیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے، اور یہ سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں کہ انہوں نے میرے نبی سے معجزات کا مشاہدہ کر کے بھی اور اس کے بعد بھی یہ اپنے اوپر فرشتوں کو اترنے اور اللہ کو دیکھنے کا سوال کر رہے ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا کہ تم کس کو دیکھو گے؟ تم اللہ کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو، اب فرمایا قیامت کے دن کیا دیکھو گے؟ فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے درمیان کوئی رکی ہوئی آڑ کر دے۔ یعنی جو لوگ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ اپنی موت کے وقت روح نکالنے والے فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے، یا پھر قیامت کے دن عذاب دینے پر جو مامور فرشتے ہیں، فرمایا ان کو اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ فرشتے ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مجرموں سے مراد کافر ہیں کہ جن کا کفر پر خاتمہ ہوا اور جو دنیا سے کفر کی حالت میں مرے، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ فرشتوں کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو فرشتے اس کو کیا کہہ رہے ہوں گے اور وہ انہیں کیا بشارت دیں گے۔ سنیے کیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں کہتا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم، ان سے فرمایا جائے گا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تم ان میں ہمیشہ رہو، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کافروں کو جہنم کا کہا جائے گا اور مومنوں کو جنت، اور جنت میں جانے سے پہلے ان کا تعارف کروایا کہ دنیا میں جو نیک اعمال تھے وہ نور بن کر ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ دوڑ رہا ہوگا اور ان کی روشنی ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ وہ کافر قیامت کے دن کیا کہیں گے، فرمایا کہ جب فرشتوں کو وہ دیکھیں گے تو فرشتوں کو دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی رکی ہوئی آڑ کر دے۔ اور دوسری تفسیر میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ فرشتے ان کفار سے کہیں گے کہ مومن کے سوا کسی کے لیے جنت میں داخل ہونا حلال نہیں، تو کافروں اور جنت کے درمیان، فرمایا کہ کافروں اور جنت کے درمیان رکی ہوئی آڑ ہے، اسی لیے وہ دن
کفار کے لیے انتہائی حسرت اور ندامت اور رنج و غم کا دن ہوگا، یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، وہ جنت میں جانا ان کے لیے آڑ ہوگا اور ان کے لیے جہنم ہوگی اور ان کے لیے حسرت اور ندامت ہی ہوگی۔ ایسے حسرت اور ندامت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، ہر قسم کی بے ادبی گستاخی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور موت کے وقت اللہ ہمیں کلمہ طیبہ ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے اور ہماری زبان کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے حضور کا دیدار کرتے ہوئے اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، رب کریم اپنی رضا کی دولت عطا کر دے، اللہ ہر حال میں صابر و شاکر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر و شکر کی دولت دے دے، نافرمانی سے ناشکری سے بچا لے، شکوے شکایت سے بچا لے، ناشکری سے اللہ تیری نافرمانیوں سے بچا لے، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج 18 پارے ہمارے مکمل ہوئے، رب کریم باقی کے جو پارے ہیں وہ بھی بخیر و عافیت سلامتی ایمان کے ساتھ اے رب کریم مکمل قرآن پاک سننا سنانا سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے لیے غور و فکر کرنا آسان کر دے، مرتے دم تک قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، بار بار حرمین شریفین کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ حج کے ایام ہیں رب کریم، ہم سب کو اور مولائی کریم وہ مسلمان جو وہاں جانے کی تڑپ رکھتے ہیں اللہ سب کے لیے اسباب مہیا فرما، سب کے لیے آسانی پیدا فرما، ہمیں زندگی میں بار بار حرمین شریفین کے بعد اب حاضری نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ ان کی جو مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔